اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف احادیث کے اندر مندرجہ ذیل 15 قسم کے افراد کی اس مقدس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ کتنی عظیم رات ہے، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کا آپ اندازہ لگائیں، خربوں ہا خرب، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنا خاص تجلی فرما کے بھی 15 لوگوں کی بخشش اس رات بھی نہیں ہوتی۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ آئیے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ اگر یہ افراد سچے دل سے اپنے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے توبہ کر لیں تو آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا عہد کریں تو ان کی بخشش بھی ہو جائے گی، اس رات کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی اور اس رات میں کیے گئے نیک اعمال بھی قبول ہوں گے۔ مگر جو توبہ نہ کرے، گناہوں سے باز نہ آئے، نادم نہ ہو، شرمندہ نہ ہو، اور ان کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی، وہ 15 لوگ یہ ہیں۔ نمبر 1، شرابی، جو شراب بہت زیادہ بے تحاشا پیتا ہو یا تھوڑی پیتا ہو، روزانہ پیتا ہو، تھوڑی پیتا ہو، ہر ہفتے میں پیتا ہو، تھوڑی پیتا ہو، مہینے میں پیتا ہو، تھوڑی پیتا ہو، سال میں ایک دفعہ پیتا ہو، کیونکہ گناہ ہے، اس سے توبہ نہیں کرتا، شرابی کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ زنا کرنے والا زانی، جو اپنے گناہوں پر نادم بھی نہیں، شرمندہ نہیں، توبہ نہیں کرتا، گناہوں سے باز نہیں آتا، دوسروں کی عزتوں کو پچھاڑتا ہے، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تیسرا ہے والدین کا نافرمان۔ پیارا عزیز دوستو، تقریباً اکثر میری ویڈیو کے اندر یہ بات ہوتی ہے، میں اپنے بیانات میں اس بات کو حصہ بناتا ہوں اپنے بیان کا، کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، اپنے والدین کی عزت کریں، اپنے والدین کا احترام کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی تابعداری کریں۔ جو والدین کا نافرمان ہے، اتنی عظیم مقدس رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 4 ہے قطع رحمی کرنے والا، قطع تعلق کرنے والا، یعنی کہ رشتوں کو توڑنے والا، بات بات پر روٹھ جانا، پھر سالوں سال نہ بولنا اور ہر بات میں اکتا جانا، خاندان والوں کے ان کی بات نہ پوچھنا، یہاں تک کہ کوئی کسی کی مرگ ہو جائے تو نہ جانا، اگر کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو کوئی حادثہ پیش آ جائے تو کہنا کہ میں ان کے ساتھ کون سا بولتا ہوں، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، میرا ان کے ساتھ جی مرن ختم ہو گیا، میرا جینا مرنا الگ ہے، میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ قطع تعلقی کرنے والے کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو صلہ رحمی کو اپنائیے، اس کے برعکس میں قطع رحمی کے برعکس صلہ رحمی کو اپنائیے، محبت سے پیش آئیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف دیتا ہے، آپ محبت سے پیش آئیں۔ آپ کو کوئی تنگ کرتا ہے، آپ کو کوئی ذلیل و رسوا کرتا ہے، کیا آپ کا ایمان نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ جسے اللہ تعالیٰ عزت دینا چاہے، سارا جگ مل کے، سارے جہان مل کے، ساری دنیا مل کے اسے ذلیل و رسوا کرنا چاہے نہیں کر سکتی، اور جسے اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے، سارے جہاں مل کر، زمین و آسمان مل کر اسے عزت دینا چاہیں تو نہیں دے سکتے۔ تو پیارے عزیز دوستو، صلہ رحمی اپنائیے۔ اور نمبر 5 ہے رشوت خور۔ یہ تو بہت عام ہے نا، یہ تو ہمارے ہاں اب ایسے رائج ہو چکی ہے رشوت کہ جیسے بندے کے لیے کھانا بہت ضروری ہے۔ روڈوں پر رشوت، دکانوں میں رشوت، محکموں میں رشوت، ہر جگہ پر رشوت، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی یوں تردید کیے جا رہے ہیں، قبر عذاب سے نہیں ڈرتے، عذاب قبر سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں ڈرتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الراشی والمرتشی او کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اور
گنہگار ہیں، جہنم کی آگ میں چل رہے ہیں۔ تو فرمایا اگر یہ رشوت لینے والا توبہ کر لے، رشوت دینے والا بھی توبہ کر لے، دونوں توبہ طیب ہو جائیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے اس فعل کو نہ کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، چھٹا ہے چغل خور، تیلیاں لگانے والا، آگ بھڑکانے والا، دوسروں کے گھروں کے اندر باتوں سے جا کر تیلی لگا دی، دوسروں کے گھروں کو اجاڑ دیا، ادھر کی سن کے وہاں لگا دی، ادھر کی سن کے وہاں لگا دی، اس کو یوں غلط کہہ دیا، اس کو یوں غلط کہہ دیا، چار باتیں اپنی طرف سے ملا کے کہہ دیں۔ یہ چغل خور محبتوں کے چور ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چغل خور اپنا منصب، اپنا مرتبہ کھو دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بخشش بھی نہیں کی جاتی، اگر اسی حالت میں مر جائے توبہ نہ کرے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ تو اس لیے چغل خوری انتہائی برا فعل ہے، تو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ نمبر 8 ہے حقوق العباد میں گرفتار شخص، دوسروں کا حق کھانے والا، دوسروں کا حق مارنے والا۔ بہنوں کا حق آج عام کھایا جا رہا ہے، بھائی بھائیوں کا حق کھا رہا ہے، والدین اولاد کا حق مار رہے ہیں اور اولاد والدین کا حق مار رہی ہے، اسی طرح ماں بیٹیوں کا اور بیٹیاں ماؤں کا، اور اسی طرح رشتہ داروں کا حق کھا رہے ہیں۔ یہ زمین کے ٹکڑے کیا کریں گے؟ یہ زمین کا ٹکڑا بندے نے قبر میں لے کے جانا ہے۔ بھائی پوچھا جائے کہ مجھ سے پہلے یہ میرے گھر والی زمین کس کی تھی؟ میرے باپ کی۔ میرے باپ سے پہلے کس کی تھی؟ میرے دادا کی۔ میرے دادا سے پہلے میرے پردادا کی۔ پھر اسی طرح چلتے چلتے رہی تو کسی کے پاس نہیں، نہ میرا لکڑ دادا قبر میں لے گیا، نہ پردادا قبر میں لے گیا، نہ دادا قبر میں لے گیا، نہ میرا باپ قبر میں لے گیا، میں قبر میں لے جاؤں گا؟ تو بھائی 2 گز زمین ملنی ہے، وہ بھی اللہ کرے نصیب ہو جائے، اللہ کرے نصیب ہو جائے۔ اور نامہ بندہ ہے ظالم، دوسروں پر ظلم کرنے والا، دوسروں کو حقیر جاننے والا، دوسروں کو غریب جان کر ان پر ظلم کرنے والا، اپنے آپ کو بہادر اور شاہکار سمجھنے والا، ہاں جی، دوسروں کی کان پٹیاں اجاڑنے والا، ظالم، جابر، جو اپنے آپ کو رستم سمجھتا ہے لیکن کسی کی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اور 10واں بندہ ہے بخیل۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخل نہ کرنا، یہ کل کو آپ کے گلے کا طوق ہوگا۔ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں لوٹائیں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال دوں گا تو میرا مال گھٹ جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ 10 گنا آپ کو دنیا میں دے گا اور 70 گنا آپ کو آخرت میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کسی عام بندے نے نہیں، کسی دنیا دار، کسی چیئرمین، کسی نمبردار نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے آپ کو آپ کے مال کے عوض میں دینے کا۔ اور 11واں بندہ ہے لوگوں میں لڑائی جھگڑے کروانے والا، ہیں جی، لوگوں کو لڑانے والا، بس 2 گروہوں کو، 2 خاندانوں کو، 2 گھروں کو لڑا دیا اور پھر پیچھے ہٹ کے تماشا دیکھا۔ کیا ملے گا تجھے ایسا کرنے سے؟ کہتا جی میرا پیٹ پھٹ جائے گا، میرے پیٹ میں بات نہیں رکتی۔ بھائی پیٹ کے اندر کھانا رک جاتا ہے، پیٹ کے اندر اور بہت ساری چیزیں، تیرے اپنے عیب تیرے پیٹ کے اندر کتنے ہیں؟ کبھی کسی کو اپنا عیب نہیں بتایا۔ دوسروں کی بات جو ہے وہ بندہ اتنی اس قدر جو ہے اس کو حقیر سمجھ کے یا پھر جو بھی اس کو ذلیل سمجھ کے 2 گھروں کو لڑا دیتا ہے، 2 دوستوں کو لڑا دیتا ہے، باپ بیٹے کو لڑا دیتا ہے۔ نمبر 12 ہے لوگوں میں کینہ پروری پیدا کرنے والا، کہ وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا،
بس یہ عام بیماری اب تو مردوں میں بھی بہت ہو چکی ہے، لیکن عورتوں میں تو اکثر پائی جاتی ہے۔ بس ایک عورت نے یہ کہہ دیا کہ فلاں نے یہ کیا ہے، بس اس نے آگے بات چلا دی، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی، وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا، آپ نے اس کو روکا کیوں نہیں کہ یہ گناہ ہے، کیوں کر رہی ہیں گناہ والا کام، کیوں کر رہے ہو؟ روکنا چاہیے، لیکن نہیں روکا۔ آپ نے نہیں روکا، آپ بھی بڑے گناہ گار ہیں۔ آپ نے اس کی بات سن لی، گناہ والی بات تھی، آپ کو یہ احساس نہیں ہوا، آپ کے دل میں یہ درد پیدا نہیں ہوا کہ میرا بھائی، میری بہن، میری ماں، میری بیٹی یہ گناہ والا کام کر رہی ہے، جہنم میں لے جانے والا کام کر رہی ہے۔ آپ نے اس کو جہنم سے بچانے کی کوشش نہیں کی، آپ بھی سخت گناہ گار ہو جائیں گے۔ کہتا جی میں امن پھیلانے والا ہوں، میں بس بات جو ہے سن لیتا ہوں۔ بھائی امن یہ ہے آپ اس کی بات سن کے اپنے سینے میں دفن کر دیں اور اسے نصیحت کر دیں۔ اور 13واں بندہ ہے مشرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ 14واں بندہ ہے جادوگر، جادو ٹونے اور یوں لوگوں کے گھروں کو برباد کرنے والا، لوگوں کے کاروبار کو برباد کرنے والا۔ کہتا ہے میں اس کی 7 نسلوں کو تباہ کر ڈالوں گا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا کیوں؟ پھر چند ہیلے بہانے کر کے وہ سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں بڑھ کے ہوں۔ یہ چلے اس لیے کاٹتا ہے کہ دوسرے کے گھروں کو اجاڑے، یہ چلے اس لیے کرتا ہے دوسروں کے کاروبار کو نیست و نابود کر دے؟ نہیں، بزرگان دین نے چلہ کشی کی اور پھر فیض لوٹایا۔ اور تو چلے کاٹ کے تو 2-3 چلے کر لیتا ہے اور تو کہتا ہے کہ تو دنیا میں تیری جیسی پرواز کسی کے نہیں ہے۔ بڑی بڑی پرواز کرنے والے منو مٹی کے نیچے چلے گئے، تیری پرواز بھی نہیں رہے گی۔ سدا پرواز کوئی نہیں کرتا، سدا عروج کسی کا نہیں رہتا، سدا بادشاہ کوئی نہیں رہتا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ پیارے عزیز دوستو، 15واں بندہ ہے نجومی، کاہن، یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والا۔ تو پیارے عزیز دوستو اور نوجوان ساتھی بزرگوں، اگر ہم میں کوئی ایسا عیب موجود ہے تو ہمیں آج ہی توبہ کرنی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دہرائیں لفظ، یا اللہ کریم آج یا آج سے پہلے اب تک جتنے مجھ سے کفریہ کلمات سرزد ہوئے، کفریہ عمل سرزد ہوئے، یا مالک و مولا جتنے بھی مجھ سے گناہ سرزد ہوئے، کبیرہ صغیرہ، میں سب گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یا اللہ مجھے اپنی خاص پناہ نصیب فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما، اور ہو سکے تو آج صلاۃ و توبہ کے 2 نفل ضرور پڑھیے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔